اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم جناب جسٹس مقبول باقر صاحب چیف منسٹر سندھ، محترم جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، محترم جناب ارشد ولی محمد صاحب، محترم جناب یونس ڈھاگا صاحب، ڈاکٹر سعد صاحب، میرے تمام دوست احباب اور خاص طور پر جو آج کے میزبان ہیں جناب راشد صدیقی صاحب، خواتین و حضرات، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو سی ایم صاحب، میں راشد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے آج اتنے بڑے فورم سے بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا. کیونکہ کراچی تھنکر فورم کی بات ہو رہی ہے تو میرے خیال سے ہمیں کراچی پر فوکس کر کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں گے تو یقیناً پاکستان کی بات بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن اوورآل میں ایک سینٹنس میں اپنی بات ضرور کمپلیٹ کروں گا کہ جس طرح میرے دوستوں نے فرمایا کہ آپ کی کابینہ کے بارے میں، یقیناً نہ صرف سندھ کی کابینہ، خصوصاً میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کی کابینہ کو جا کے دیکھتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کام کر رہی ہیں بینگ اے فائنانس منسٹر، جس طرح ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب کام کر رہے ہیں ایز اے کامرس منسٹر، اور دیگر وزراء دن رات کام کر رہے ہیں، تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی سمت درستی کی طرف جاتی جا رہی ہے. اور اب خاص طور پر جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا اور 5 سیکٹرز کے اندر خصوصی طور پر توجہ دینا شروع کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو پیٹرنیج لی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل آصف منیر صاحب نے لی. جب ان کی پیٹرنیج لی گئی تو آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ جو جو چیزیں ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ملک کو صحیح ڈائریکشن پر کیسے لے کے جا سکتے ہیں، ان کی پیٹرنیج کے بعد ملک کی ڈائریکشن ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب انسان چاہے تو ہماری بارڈر سیل ہو سکتی ہیں، اسمگلنگ روکی جا سکتی ہے. جب انسان چاہے یا لیڈر چاہیں تو ہمارے یہاں پر جو تارکین وطن آئے ہوئے، جو انلیگل لوگ رہ رہے ہیں، وہ بھی اس ملک سے انخلا ان کا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ ڈھیل دیتے جائیں گے تو یقیناً یہ خرافات ملک میں بڑھتی جائیں گی. اور اب میں آپ کی سندھ کابینہ کی طرف آتا ہوں. میں آپ کی جتنے میرے یہاں دوست وزراء بیٹھے ہیں، خاص طور پر بریگیڈیئر حارث، یونس ڈھاگا، ڈاکٹر سعد، ارشد، سب کے سب سر سلوٹ ہے آپ کی کابینہ کو. یقیناً کیونکہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں، یہ کراچی میں بیٹھتے ہیں، یہ کراچی میں ان کے دفاتر ہیں، لیکن یہ وہ وزیر ہیں کہ جب ان کو فون کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہے تو یہ ہفتوں مہینوں کا وقت نہیں دیتے. یہ اپنا اسکیجول دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل 2 بجے آپ آ جائیں یا کل 3 بجے آپ آ جائیں. پورے ڈیلیگیشن کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں سوچوں گا، میں مشورہ کروں گا اور پھر آپ کے کام کے بارے میں بتاؤں گا. نہیں، انہوں نے جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے یا میرے ایسوسیشن جو سر پاکستان کی سب سے کنسٹرکشن کی ایسوسیشن ہے آباد، جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے منسٹرز کے ساتھ، انہوں نے میکسیمم 48 آورز دیے سر. 48 آورز. اگر یونس ڈھاگا کے پاس گئے تو یونس ڈھاگا نے، کیونکہ ان کا تو جو ایکسپیرینس ہے، ان کا تو زندگی کا نچوڑ ہے، یہ ساری ہر سیڑھی سے چڑھ کر یہاں تک آئے نہیں، وہ فوری کو بات کو سمجھتے ہیں اور بات سمجھنے کے بعد جب انہیں سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اس کا ریزولو کتنی دیر میں کرتے ہیں؟ میکسیمم 48 آورز. ورنہ ان کا اسٹائل دیکھا کہ یہاں فون اٹھایا اور وہاں انسٹرکشنز دی. اسی طرح بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے سر ہمارا واسطہ پڑا. ہم نے کہا کہ یہ پولیس کے ایشوز ہیں، اگر آپ کوئی نومینیشن دے دیں تاکہ وہ ایسوسیشن کے ساتھ جڑ جائے، تاکہ روزانہ آپ کو یہ تکلیف ہم نہ دے سکیں. آپ یقین کریں within 24 آورز ان کی طرف سے within 24 آورز اسپوکس مین پرسن ہمارے لیے جاری ہو گیا کہ آپ کے ساتھ یہ کوارڈینیشن کریں گے. 48 آورز میں یونس ڈھاگا صاحب کی طرف سے اسپوکس مین آ گئے، حارث نواز کی طرف سے 24 گھنٹے میں آ گئے. سر اگر یہ کام ہو، یہ تو جنتی لوگ اس بار آ گئے ہیں کابینہ کے اندر. یہ جنتیوں کی تو ضرورت ہے ہمیں سر، یہ تو ترسے ہیں ہم ایسے لوگوں کو. ہمیں بڑے افسوس ہوتا ہے
کہ ہمارا آئین پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے الیکشن کرائیں، لیکن سر جو اس وقت کے ہم منسٹر دیکھ رہے ہیں، اس وقت کا جو کام کا طریقہ کار دیکھ رہے ہیں سر، ایز اے پاکستانی، ایز اے بزنس مین، سر ہم سب بزنس مینوں کو تو فوری ریلیف چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے سر، ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا، ہم تو سب ریلیف چاہتے ہیں. میرے خیال سے میری اس بات سے تمام بزنس مین اتفاق کریں گے یقیناً. آپ یہ دیکھیں کہ سر آج میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ جب سے آپ کی انٹرم حکومت آئی ہے، پہلے زمانے میں ہم پریشان ہوا کرتے تھے جب کراچی کے حالات خراب تھے، ہم سنا کرتے تھے یہ لنگڑا ہے، یہ کانا ہے، یہ ٹنڈا ہے. وہ مسلط کے سر ہم پر کراچی میں، ہم اپنے گھروں میں سیفلی نہیں جا سکتے تھے، ہم اپنی فیکٹریوں میں سیفلی نہیں جا سکتے تھے. لیکن آج الحمدللہ پہلے آپریشن کے بعد ڈی جی رینجرز نے کانے لنگڑے ٹنڈے سے جان چھڑائی. اور سلام ہے سر آپ لوگوں کو اور آپ کی کابینہ کو، بریگیڈیئر حارث کو، کہ آج انہوں نے سسٹم کے نام سے ہماری جان چھڑائی. جو اس کراچی میں مسلط تھا گزشتہ 2 سال سے، جو سسٹم کے غنڈوں نے اس شہر کو قابو کیا ہوا تھا سر، اس سسٹم اتنا بے لگام ہو چکا تھا کہ نہ پولیس کچھ کر سکتی تھی، نہ ڈپٹی کمشنر کچھ کر سکتا تھا اور نہ منسٹر کچھ کر سکتا تھا. لیکن آج کی جو آپ کی کابینہ ہے، انہیں صرف ایک مرتبہ کہا جائے کہ یہ سسٹم کا بندہ دوبارہ اٹھ رہا ہے تو یہ بریگیڈیئر حارث بیٹھے، انہوں نے کہا صرف نام بتاؤ. آپ یقین کریں الحمدللہ یونس ڈھاگا نے ریونیو میں اتنا چینج لے کر آئے کہ اب لوگوں کی وہ پریشانیاں دور ہو گئی. مبین جمانی نے اتنا اچھا سسٹم بلڈنگ کنٹرول کا کر دیا، جو پہلے ہم کروڑوں روپے کی رشوتیں دیا کرتے تھے، کروڑوں روپے کی. ایک چھوٹا سا سسپینڈڈ افسر کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ اگر آپ اتنے کروڑ دیں گے تو یہ آپ کا نقشہ پاس ہوگا، ورنہ جس فورم پہ جا کے آپ چلا لیں کچھ نہیں ہوگا. پیچھے ہم نے سر وہ دور دیکھا ہے کراچی میں. ہم کراچی تھنکر ٹینک کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ کراچی جس طرح میرے بھائی راشد صدیقی نے کہا، اگر ہم اس کراچی کے لیے نہیں سوچیں گے جو سب سے زیادہ ریونیو پرووائڈ کرتا ہے اس پاکستان کو، جو پاکستان کی شہرگ ہے، تو ہم یقیناً اپنے ملک کو دن بدن کمزور کرتے جائیں گے. تو لہٰذا جس طرح آپ لوگ کی کابینہ نے سسٹم کے خلاف کام کیا، آج کل وہ غنڈہ عناصر سارے غائب ہیں، مارکیٹ سے آؤٹ ہیں اور بغیر پیسوں کے الحمدللہ ڈپارٹمنٹس میں کام ہونا شروع ہوئے ہیں. سر یہی آپ کی ڈیوٹی ہے اور اسی طرح سے ہم تمام بزنس مینوں کی ضرورت ہے. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا سی ایم صاحب کہ آپ اپنے منسٹرز کے مزید ہاتھ مضبوط کریں، آپ ان کو مزید طاقت دیں کہ جس طاقت کے ساتھ آپ کے منسٹرز کام کر رہے ہیں، تاکہ یہ مزید اس میں مزید بہتر کام کر سکیں. ان گزارشات کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر راشد صدیقی صاحب کا اور اہل خانہ کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. بہت شکریہ.